اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا کیا اور اس کے علاوہ اسحاق کو یعقوب اور سب کو نیک صالحہ بنایا اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ آپ کا اسم گرامی اسحاق تھا جو اصل تلفظ کے اعتبار سے یسحق ہے۔ یہ عبرانی لفظ ہے جس کا ترجمہ یسحق اور لفظی معنی ہنستا ہوا ہے۔ روایت ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بیٹے کی خوشخبری دی تو بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہنستے ہوئے تعجب سے کہا، کیا اس عمر میں جب کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا خامد مجھ سے کہیں زیادہ بوڑھا ہے، میرے بطن سے بیٹا پیدا ہوگا؟ چونکہ آپ ہنس پڑی تھی اس لیے آپ کا نام اسحاق رکھا گیا۔ قرآن پاک میں آپ کی ولادت کی بشارت کا ذکر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے، اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا حال بھی سنا دیجیے۔ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا؟ اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد گرامی کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور والدہ کا نام بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ آپ 2060 قبل مسیح میں کنعان میں پیدا ہوئے۔ اس وقت آپ کے والد کی عمر 100 سال اور والدہ کی عمر 90 سال بتائی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کو کنعان کے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے چنا گیا۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق اس طرح فرمائی گئی ہے، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیک لوگوں میں سے صالحین ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان کی اولاد میں سے بعض تو نیک بخت بھی ہیں اور بعض اپنے اوپر کھلا ظلم کرنے والے یعنی گناہ گار بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی والدہ آپ کے والد محترم کی چچا زاد بہن اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھی۔ وہ اس 4 رکنی وفد میں بھی شامل تھیں جس نے نمرود کے ظلم و ستم کے باعث پہلے کنعان اور پھر مصر کی جانب ہجرت کی تھی۔ باقی 3 ارکان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی زوجہ تھیں۔ بوقت ہجرت آپ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھیں۔ وہ انتہائی خوبصورت اور حسن و جمال کی پیکر تھیں۔ دوران ہجرت جب وہ 4 رکنی قافلہ احران کے مقام پر پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے شادی فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 37 سال تھی۔ شادی کے بعد جب یہ قافلہ مصر کی سرحد میں پہنچا تو اس وقت مصر پر ایک جابر و ظالم اور عورتوں کا رسیہ حکمران مسلط تھا۔ تاریخ مکہ کے مطابق اس کا نام رکیون تھا۔ اس حکمران نے خوبصورت عورتوں کی تلاش کے لیے ملک بھر میں اپنے گماشتے چھوڑ رکھے تھے۔ جو بھی خوبصورت عورت یا لڑکی نظر آتی، بادشاہ کو اطلاع دی جاتی اور اس کے حکم پر شاہی حرم میں داخل کر دیا جاتا تھا۔ ایسی ہی اطلاع بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بادشاہ کو دی گئی، جس پر انہیں دربار میں بلایا گیا اور پھر شاہی حرم میں داخل کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس انہونی سے پریشان اپنے پروردگار کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، جبکہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اس ظالم کے پنجے سے محفوظ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ بی بی پر اٹھنے والا ہاتھ شل ہو گیا۔ بی بی کو غلط آنکھ سے دیکھنے والی آنکھیں بینائی سے فارغ ہو گئیں۔ بی بی کی جانب بڑھنے والا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا۔ بادشاہ نے مجبور ہو کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ بی بی نے فرمایا، اس اللہ کے پرگزیدہ بندے کی بیوی ہوں جو آتش نمرود کو گل و گلزار بنا دیتا ہے۔ میں رشتے میں اس کی چچا زاد ہوں اور شادی کے بعد ان کی بیوی ہوں۔ میں انہیں اللہ پاک کا نبی تسلیم کرتی ہوں اور اللہ اکیلا مالک ارض و سما ہے۔ بادشاہ نے فوراً معافی مانگی اور اپنے ہی ایک خاندان کی لڑکی
بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ہمراہ کرتی۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد آپ کو بیٹے کی بشارت دی گئی اور حضرت اسحاق رضی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی و رسول مبعوث ہوئے وہ آپ کی اولاد سے تھے۔ آپ علیہ السلام کی 40 برس کی عمر میں ربکہ بنت بتوئیل بن نخور سے شادی ہوئی۔ شادی کے وقت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ تھے، لیکن ان کی زندگی میں ان کے ہاں اولاد پیدا نہ ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت اسحاق کے ہاں شادی کے 20 سال بعد پہلا لڑکا ایبیا عیسو پیدا ہوا، اور پھر 1823 قبل مسیح میں حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔